تاکہ آپ سب کے ذہن جو ہے وہ وہاں مرکوز ہو جائیں اور گفتگو سے مرتبط ہو جائیں، اور پھر وہیں سے بیان کو جاری کروں گا اور ایک نیا مطلب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حجت کے عنوان سے، صاحب الزمان کے عنوان سے بہت سے عقائد موجود ہیں۔ عقیدہ مہدویت ہماری اساس ہے، ہماری پہچان ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بھئی بہت بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب تک ان شیعوں کے پاس دو چیزیں ہیں انہیں کوئی مار نہیں سکتا، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کا ایک کربلا کا عقیدہ، ایک مہدویت کا عقیدہ۔ ایک نے ان کو جان دینا سکھایا ہے اور امام کا انتظار ان کو بتا رہا ہے کہ جو جان دی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ آنے والا آئے گا اور اس کا بدلہ لازماً لے گا۔ ایک عقیدہ کربلا اور ایک عقیدہ مہدویت، تو یہ دو ہمارے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں۔ اس عقیدہ مہدویت کے عنوان سے اس کے ضمن میں بہت سے اور عقائد ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ایک ہیڈنگ کے عنوان میں سب ہیڈنگز ہیں، ایک مضمون کے زیر عنوان بہت سے عناوین ہیں۔ انہی میں ایک عقیدہ ہے عقیدہ رجعت، جس سے میں نے گزشتہ درس میں تفصیل سے بات کی تھی کہ رجعت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو اور میرے ائمہ نے فرمایا، چھٹے امام سے بھی حدیث ہے، 8ویں امام سے بھی حدیث ہے، امام نے فرمایا لیسا من شیعتنا ولم یقر بکرتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا۔ اچھا رجعت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا رجعت کہتے ہیں پلٹنے کو، لفظ نکلا ہے رجوع سے، رجوع کرنا۔ کہاں؟ اس دنیا میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد بعض شخصیات، امام کا جملہ ہے بعض بہترین بعض بدترین، اس دنیا میں واپس پلٹائے جائیں گے۔ اور میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا امام کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ امام صاحب الامر ہے، اور جہاں امر کے بہت سے معنی ہیں ادھر امر کا ایک معنی روح بھی ہے، تو جس کو امر پہ اختیار ہوگا یعنی روحوں پر اختیار ہے، تو بھئی جس کی چاہے پلٹا دے، جس کی چاہے نکال دے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو رجعت امام کے اختیارات میں سے ہے۔ رجعت پہ بحث کرتے کرتے میں نے آیات کی پیش کی تھی، روایات کی پیش کی تھی، اور اب 2 سے 3 جملے مزید کہہ کے گفتگو کو مکمل کروں گا اور پھر گفتگو آگے لے جاؤں گا۔ بھائی رجعت کیا ہے؟ امام کا پلٹنا، اور امام کے پلٹنے کے بعد بعض شخصیات کا پلٹنا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے 14 معصومین پلٹیں گے۔ اچھا صرف 14 نہیں، ان کے بہترین چاہنے والے، بہترین ماننے والے دنیا میں پلٹائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا اور 14 دنیا میں آئیں گے۔ اچھا یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، میں دلیل دے دیتا ہوں ایک اور، بہت سے دلائل دے چکا، ایک دلیل اور۔ آپ صبح و شام زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اور زیارت وارثہ میں آپ ایک جملہ کہتے ہیں امام حسین سے مخاطب ہو کر، اور یہ زیارت آپ کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ چھٹے امام کا کلام ہے، یہ اس زبان سے کلام نکلا ہے جو زبان پروردگار ہے، جو اللہ کی زبان ہے، یہ خود سے کلام نہیں کرتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انی بکم مؤمن و بایادکم موقن، اے حسین انی بکم مؤمن، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، و بایادکم موقن، اور آپ کے پلٹنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا مجھے نہیں معلوم، میں نے عرض کیا عنوان درس کا ہوتا ہے، میں کٹر خطیب ہوں، میں درس بھی خطابت کے انداز میں دیتا ہوں، اور ہمارے یہاں بعض افراد کہتے ہیں کہ چپ ہو کے مجلس سنو۔ تو چلے میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا میرا جملہ کہ مجلس امام اور ذکر امام یہ کائنات کی واحد عبادت ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ بیک وقت 5 عبادات کر سکتے ہیں۔ بتا دوں کون کون سی؟ بھائی مومنوں کے چہرے دیکھ کے آنکھوں کی عبادت، حق سن کے کانوں کی عبادت، حق کی تائید میں بول کر زبان کی عبادت، درود پڑھ کے دل کی عبادت، دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت۔ محمد تو میں چاہتا ہوں کہ جو آیا ہے وہ یہ 5 عبادات کر کے جائے۔ اور ویسے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں جو مجمع خاموش ہو تو 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ تو اگر تو سوچ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور جو سو رہے ہیں ان کو آپ کا درود جگائے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد۔
جن کو جگانا تھا وہ جاگ گئے. اب دیکھ کے تو نہیں کہوں گا نا, عزت نفس کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو وہی کہنے لگے انی بکم مؤمن و بایابکم موقن, اے حسین میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹنے پر ایمان. تو یعنی زیارت کے اندر عقیدہ رجب ثابت ہے, امام حسین پلٹیں گے. اور حدیث معصوم ہے جب امام کا ظہور ہوگا اور سب کو پلٹایا جا رہا ہوگا تو سب سے پہلے جس معصوم کو دنیا میں بھیجا جائے گا وہ ہے سید الشہداء امام حسین. قبر ایک ایک کر کے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی قیامت بہت قریب ہے, غلط ہے جملہ. ڈرا ڈرا کے تشیع کا استحصال کرو. بھائی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, مولا کے ماننے والے ہیں. قیامت سے تو وہ ڈرے جن کے کرتوت پورے ہوں. بھائی قیامت قریب ہے. بھائی قیامت کہاں سے قریب ہے؟ ابھی ظہور ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. جب ظہور ہوگا اس کے بعد رجت ہوگی. بہار الانوار کی روایت ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, کم از کم ہر معصوم 309 سال اس زمین پہ حکومت کرے گا. 309 سال کم از کم کی روایتیں کہتی ہے کہ ہر معصوم, کسی معصوم کو کوئی خطہ دیا جائے گا, کسی معصوم کو کوئی خطہ دیا جائے گا, کسی معصوم کو کوئی خطہ دیا جائے گا. اور روایات کے اندر موجود ہے کہ سوال کیا گیا جب امام حسین سب سے پہلے دنیا میں پلٹائے جائیں گے تو امام حسین کو کون سا خطہ دیا جائے گا؟ تو کہنے لگے امام کو بر صغیر کا خطہ دیا جائے گا, ہند دیا جائے گا, سندھ دیا جائے گا. تو مولا کیوں؟ کہ چونکہ ہند سندھ میں امام کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. یہی امام نے یزید سے کہا تھا اگر تو میں تیری بیعت نہیں کر رہا قتل نہ کر, مجھے ہند کی جانب جانے دے. اسی لیے امام کو اپنے ہند کے ماننے والوں پہ بہت ناز تھا. تو کہا امام کو یہ خطہ دیا جائے گا, رجت ہوگی, کم از کم 309 سال ہر امام حکومت کرے گا. اچھا یوں نہ سمجھا امام پلٹیں گے, صرف ائمہ پلٹیں گے, جی نہیں. سن لیجئے, روایت کا جملہ ہے ہر معصوم اپنا اپنا خاص صحابی پلٹائے گا اور حضرت حجت کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرے گا. ایک مرتبہ رسول خدا کہیں گے سلمان آؤ, ابو ذر آؤ. سلمان کو, ابو ذر کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. مولا کہیں گے یا علی آپ کس کو پیش کریں گے؟ علی کہیں گے مالک اشتر, میری جانب سے مہدی کی بارگاہ میں تحفہ ہے. امام حسن مصطفیٰ جناب مختار کے چچا سعد ثقفی کو پیش کریں گے. کہ اے حسین آپ کیا پیش کریں گے؟ کہ 72 کو پلٹاؤ. حبیب بھی پیش کروں گا, جون بھی پیش کروں گا, گل بھی پیش کروں گا, 72 پیش کروں گا. کا چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کس کو پیش کریں گے؟ کہ ابو حمزہ سمالی کو. پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ کس کو؟ کہ ابو بصیر کو. چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کس کو؟ کہ زرارہ کو. ساتویں امام سے مولا آپ کس کو؟ کہ بشار مقاری کو. آٹھویں امام سے مولا آپ کس کو؟ کہ ابا سلط کو. ایک ایک امام اپنا اپنا صحابی پلٹائے گا. جب ہر معصوم اپنی طرف سے دنیا میں اپنا خاص صحابی پلٹا کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوگا تو آواز پروردگار آئے گی میں کیوں پیچھے رہوں؟ خضر تم بھی جاؤ, الیاس تم بھی جاؤ, ادریس تم بھی جاؤ, عیسیٰ تم بھی جاؤ. محمد و آل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. مجھے معلوم ہے کہ چونکہ ظاہر ہے میرے اجداد کا تعلق یو پی سے رہا تو میری اردو بہت تیز تیز جا رہی ہے, تو مجھے بھائی نے کہا ذرا رفتار آہستہ رکھیں. گو کہ میں بھگوڑوں کے ماننے والا نہیں ہوں, نہ مجھے بھاگنے کا شوق ہے, نہ میں بھاگنے والوں کو مانتا ہوں, مگر انشاءاللہ میں تقریر پھر بھی تھوڑی بہتر کر دیتا ہوں. مطالب واضح ہیں کہ بھئی ہر معصوم اپنی جانب سے کوئی نہ کوئی تحفہ 12ویں امام کی بارگاہ میں رجب کے زمانے میں پیش کرے گا. کیا اچھا صرف مرد آئیں گے؟ کہا نہیں. کیا آپ اور ہم آ سکتے ہیں؟ کہا آ سکتے ہو. بھئی امام کا ایک فرمان ہے, فرمانے لگے تم جیسی ہم سے نیت کرو گے ہم ویسا تم سے پیش آئیں گے. کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری شفاعت کو مانتا ہوگا, جو شفاعت کو نہیں مانے گا ہم اس کی کریں گے نہیں. بھئی قانون بھی یہی ہے, جیسا کسی کے لیے سوچیں گے اگر کہتا ہے ویسا ہی پیش آیا جائے. تو بھئی کہنے لگے تم اگر چاہتے ہو کہ امام کے آتے ساتھ دنیا میں پلٹائے جاؤ, امام کے آتے ساتھ دنیا میں پلٹائے جاؤ تو 40 نماز فجر, 40 دن نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھو.
اگر تم 40 نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، یہ کسی ایسے امام کا وعدہ نہیں کہ تو 40 سال کے بعد امام ہوا ہو، یہ وہ امام کہہ رہا ہے جو ماں کی گود میں امام ہے۔ اگر تم نے 40 نماز فجر دعائے عہد پڑھنے میں خود کو کامیاب کر لیا تو میرا وعدہ ہے اگر تم مر گئے میں تمہاری قبر پہ آؤں گا، تمہاری قبر کو کھولوں گا، تمہیں زندہ کر کے اپنے انصار میں شامل کر لوں گا۔ یہی تو اس دعائے عہد کے اندر جملے موجود ہیں، شاہرن بسیفی، اے مولا جب آپ آ کر اٹھائیں گے کفن کو جھاڑتے ہوئے، تلوار کو تھامے ہوئے، میں نکل آؤں گا۔ مجھے بتائیے مردہ دفن کرتے ہوئے کون سی تلوار آپ نے ساتھ رکھی تھی؟ مگر جب امام اٹھائیں گے تلوار کے ساتھ نکالیں گے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو کن کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ کیا کہا رجب میں آپ بھی پلٹ سکتے ہیں؟ کیا صرف مرد پلٹیں گے؟ 2 سے 3 جملے اور رجب کو مکمل کروں گا، گفتگو آگے لے جاؤں گا۔ کیا آپ بھی پلٹ سکتے ہیں؟ کہاں آپ بھی پلٹ سکتے ہیں؟ کیا صرف مرد پلٹیں گے؟ کہا نہیں، جو دعائیں پڑھے مومن یا مومنہ۔ اچھا کیا اس زمانے میں کی کوئی مومنہ پلٹیں گی؟ بہت سی مومنات ہیں جو پلٹیں گی۔ اب میں نام دے دیتا ہوں اور ایک کے متعلق بیان کر دیتا ہوں۔ میں 3 سے 4 جگہ درس پڑھ چکا ہوں رجب کے عنوان سے، مگر ان کا ذکر نہیں کر پا رہا تو آج یہاں کر رہا ہوں۔ کہ اچھا کون کون پلٹے گا؟ تو ام ایمن پلٹیں گی۔ ام ایمن کون ہے؟ ظاہراً رسول خدا کے والد جناب عبداللہ کی کنیز تھی، لیکن رسول اللہ نے ساری زندگی کیا کہا؟ اپنی پھوپھی پکارا، اور مقدمہ فدق کے اندر جناب سیدہ نے اپنی گواہ کے طور پہ پیش کیا، جناب ام ایمن کا پلٹیں گی۔ کیا وجوہات ہے؟ کبھی اور صحیح۔ کا اچھا کون؟ کا زبیدہ خاتون پلٹیں گی۔ کا زبیدہ خاتون کون ہے؟ کا تاریخ کا بادشاہ گزرا ہے، نام ہے ہارون الرشید۔ میں جانتا ہوں کیسے بلاتا ہوں، رشید کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، میں کہتا ہوں ہارون غیر رشید۔ تو ہارون غیر رشید کا وہ بادشاہ گزرا ہے، اس کی زوجہ تھی۔ یہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ فرعون کے گھر میں آسیہ رہی۔ کیا اس کے بھی علل و اسباب میں کیوں پلٹیں گی، جن کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کا ایک اور مومنہ ہے، نام ہے حبابہ والبیہ۔ کیا نام ہے؟ حبابہ ہے حلوہ، مولوی ہوں حلوے کی مثال دے رہا ہوں، ہے حلوہ، ہے بے الف بے ہے حبابہ۔ کیا ان کو پلٹایا جائے گا؟ اچھا ان میں ایسا کیا کمال ہے؟ سن لیجئے، یہ مومنات بھی سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ہے بھائی، صرف مرد نہیں پلٹیں گے۔ کہنے لگے حبابہ کون ہے؟ ایک روز علی مسجد کوفہ میں باہر آئے، بازار تھا، ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا بغیر چھلکوں کے۔ آپ نے سنا ہوا ہے علی مولا نے اس کو کوڑے مروائے، اس کی وجہ ہے وہ داڑھی کا مسئلہ ہے، ابھی موقع نہیں کہ بیان کر دوں۔ تو بھائی ایک مرتبہ امام جب اس کو سزا دے کر کے واپس جا رہے تھے تو حبابہ کہتی ہے میں نے اس جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، چہرے پہ ایسا نور تھا، میری آنکھیں چندیانے لگی، لہجہ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ میں ایک دفعہ ہی میں وہ سزا دے رہے تھے، ان کے سزا دینے کے انداز سے میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ کہا وہ آگے آگے چلے، میں پیچھے پیچھے چلی۔ علی واپس مسجد میں آ گئے۔ کہا جیسے ہی علی مسجد میں آئے میں نے کہا یا علی، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، اللہ کے رسول کے بعد ان کا حقیقی جانشین کون ہے یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہا بابا جا سامنے مسجد سے ایک پتھر لے آ۔ کہا میں ایک پتھر کو اٹھا کے لے آئی۔ میں نے کہا یا علی لے آئی۔ کہا قریب آؤ۔ کہا میں نے پتھر کو مولا کے قریب کیا، مولا نے اپنی انگشتری سے پتھر کے اوپر مس کیا، اپنی انگشتری کو پتھر پہ رکھا اور کچھ ثبت کیا۔ کہا اب جو پتھر کو ہٹایا، اپنے ہاتھ کو ہٹایا تو اس پتھر کے اوپر ایک مہر آ گئی، پتھر کے اوپر مہر آ گئی۔ تو جیسی مہر آ گئی تو مولا نے ایک جملہ کہا، حق بابا جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس یہ پتھر لے جانا، اگر اس مہر کے اوپر بالکل ایسی ہی مہر لگا دے اس کے لیے پتھر موم ہو جائے، اس کی انگوٹھی اس میں گھر جائے، سمجھ جانا یہی امام ہے۔ حبابہ کہتے ہیں کہ مرتبہ میں نے پتھر کو رکھ لیا، مولا کی شہادت ہو گئی، امام حسن مصطفیٰ ممبر پہ آ گئے۔ کہا میں جیسی مسجد میں داخل ہوئی، حسن مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا، حسن مصطفیٰ نے میری جانب دیکھا، کہا بابا ذرا پتھر کو لے آ۔
کہ مولا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میرا امام ہوں؟ کہ جیسے ایک مرتبہ میں پتھر لے کے امام کے قریب ہوئی، امام نے اسی مہر پہ اپنی انگوٹھی کو لگایا، ویسا ہی نقش اس پہ ثبت ہو گیا۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، میں امام حسین کے پاس گئی، امام حسین نے مہر کو لگایا۔ کہ چوتھے امام کا زمانہ آیا، ایک مرتبہ میں مدینے پہنچی، امام نام ہی سے زین العابدین ہے، رکوع و سجود کر رہے تھے، میرا سن و سال 113 ہو چکا تھا، میں بوڑھی ہو گئی تھی، کمر جھکائے ہوئے، اشا تھامے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی۔ ایک مرتبہ امام نے میری جانب دیکھا کہ مجھے معلوم ہے مہر لگوانے آئی ہے، کہ مہر بعد میں لگاؤں گا، اور ایک مرتبہ امام نے اپنی انگلی کا اشارہ میری جانب کیا، کہ جیسے ہی اس انگلی کا اشارہ ہونا تھا میں ایک پل میں جوان ہو گئی۔ محمد والے محمد صلی اللہ کہ حضرت کی انگشتری کا اشارہ ہونا تھا، ایک مرتبہ میری جوانی پلٹ آئی، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ کہ امام نے مجھے جوان کیا، اور ایک مرتبہ پھر مجھے قریب بلا کے اس پتھر کے اوپر مہر کو لگا دیا۔ پانچویں امام کے پاس گئی، مہر کو لیا، چھٹے امام کے پاس گئی، مہر کو لیا، ساتویں امام کے پاس گئی، مہر کو لیا۔ اللہ نے مجھے علی ابن موسیٰ الرضا کا زمانہ دکھایا، میں وہی پتھر لے کے 8ویں امام کے پاس گئی۔ اب جب مرتبہ 8ویں امام مہر لگانے لگے تو مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہا حبابا اب تو صرف 9 ماہ زندہ رہے گی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، مولا میں نے تو نبی سے سنا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین، ابھی تو 8 پورے ہوئے، باقی جو رہ گئے ان کی مہر کہاں سے حاصل کروں گی؟ کہ ہمارا ایک بیٹا ہے جس کے آنے میں تیری یہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ اب سنیے حبابہ کو رجب میں کیوں پلٹایا جائے گا؟ حبابہ کو 9ویں امام کی مہر چاہیے، 10ویں امام کی مہر چاہیے، 11ویں امام کی مہر چاہیے، صاحب الزمان کی مہر چاہیے۔ اور یہ وعدہ رسول اللہ سے ہوا تھا حبابہ کا کہ حبابہ میرے ہر جانشین کی مہر تیرے پاس ہوگی، اور یہ 12واں وہ ہے جو نبی کے وعدے نبھانے آ رہا ہے۔ موقع نہیں، ایک جملے میں دلیل دے دیتا ہوں، اسی لیے تو جب امام پر درود پڑھا گیا تو 12ویں امام کو کیا کہا گیا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی صاحب دعوت نبویہ، سلام ہو، درود ہو، بابرکت درود ہو، بابرکت سلام ہو، بابرکت سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین درود ہو اس پر صاحب دعوت نبویہ جو نبی کے دعووں کا نبھانے والا ہے۔ حبابہ کو پلٹایا جائے گا کہ جو معصوم رہ گئے وہ بھی دنیا میں آ گئے، جا اور اپنی مہر لے لے۔ یعنی مومنات کو بھی اچھا حبابہ کو پلٹایا کیوں جائے گا؟ اس وعدے پہ قائم رہی جو امام سے کیا، اس ولایت پہ قائم رہی جو امام سے کیا۔ تو اگر تو بھئی آپ چاہتے ہیں کہ امام کے زمانے میں پلٹ آئیں تو امام کی ولایت سے کیے وعدے پہ قائم رہنا ہوگا، اس پہ اگر قائم رہیں گے تو پھر امام آپ کو حبابہ کی طرح پلٹا لیں گے۔ تو بات واضح ہوئی، صرف مرد نہیں پلٹیں گے، خواتین بھی پلٹیں گی۔ ایک جملہ اور میں چاہ رہا ہوں مکمل کر دوں رجب کی گفتگو، اور پھر گفتگو آگے بڑھ جائے گی، بھی کچھ وقت ہے میرے پاس۔ بھائی رجب کا مقصد کیا ہے؟ یہ پلٹایا کیوں جا رہا ہے؟ شروع سے ایک جملہ آپ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو بھائیوں کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ اچھا امام کیا کریں گے؟ امام آئیں گے ملئ قسطا و عدلا کما ملئ ظلما و جورا، امام زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و استبداد سے بھر گئی ہوگی، ظلم و جور، ظلم و خون ریزی سے بھر گئی ہوگی، امام اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ امام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کا قیام؟ عدل کا۔ کس کا؟ عدل کا۔ بھئی یوں نہ سمجھ آئے آپ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علی عدل المنتظر، زیارت میں کہا گیا السلام علی عدل المنتظر، دعائے ندبہ کی آخر میں کہا گیا اللہم صلی علی ولی الامر القائم المؤمل والعدل المنتظر، درود ہو اس پر جس کا عدل انتظار کر رہا ہے، عدل جس کا منتظر ہے۔ تبھی تو فارسی زبان کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، شاعر نے کہا زمانہ منتظر برائے دولت است و عدالت منتظر برائے مہدی است،
زمانہ انتظار کر رہا ہے عدالت کا، اور عدالت انتظار کر رہی ہے مہدی کا۔ زمانہ انتظار کر رہا ہے عدالت کا، اور عدالت انتظار کر رہی ہے مہدی کا۔ تو یعنی اس امام کے آنے کا مقصد ہے عدل کا نفاذ کرنا۔ تو بھئی یہ عدل ہے کیا؟ ایک اور مقام کے درس میں مطالب پیش کر چکا، یہاں مجمع اور ہے اس لیے آسان کر رہا ہوں۔ عدل کیا ہے؟ امام کو عدل قائم کرنا ہے، امام عدل کریں گے۔ اچھا بھئی عدل ہے کیا؟ عدل کی تعریف وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ ہے عدل۔ ایک ہے مساوات، ایک ہے عدل۔ تبرک لے لیجئے مجلس کا، بعد میں تو پتہ نہیں آپ کھائیں گے کہ نہیں، مجھ سے روحانی لے لیجئے، بدن کا بعد میں صحیح۔ بھئی ایک ہے عدل، ایک ہے مساوات۔ مساوات ہے برابری، سب کو برابر دے دو۔ عدل کہتا ہے نہیں، جو جس کا حقدار ہے اتنا دو، جس میں جتنی اہلیت ہے اتنا دو۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے۔ بھئی چونکہ مساوات میں ظلم کی گنجائش ہے، عدالت میں نہیں ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، بھئی ایک بچے نے امتحان کی محنت کی، دوسرے نے نہیں کی، مساوات کہتے ہیں پہلے والے کو بھی اتنے ہی نمبر دے دیجئے، اتنے ہی نتائج دے دیجئے، اور جس نے محنت نہیں کی اس کو بھی۔ تو کیا یہ ظلم نہیں؟ ظلم ہے۔ بھئی اس نے محنت کی اس کو بھی اتنے، اس نے محنت نہیں کی اس کو بھی اتنے۔ عدل کہتا ہے جو جس کا حقدار ہے اتنے دو، یعنی مساوات میں ظلم کی گنجائش ہے، عدل میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، بھئی سب برابر ہیں۔ اسلام برابری کا دین نہیں ہے۔ اللہ نے ہر رات برابر نہیں رکھی، لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہر دن برابر نہیں رکھا، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہر پھل برابر نہیں رکھا، انار کو سید الاسمار پھلوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہر مہینہ برابر نہیں رکھا، ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہر سورہ برابر نہیں رکھا، سورہ فاتحہ سوروں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہر آیت برابر نہیں رکھی، آیت الکرسی سید الآیات آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہر کتاب برابر نہیں رکھی، قرآن کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہر نبی برابر نہیں رکھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ نہ ہر رسول برابر ہے، نہ ہر نبی برابر ہے، نہ ہر رات برابر ہے، نہ ہر پھل برابر ہے، نہ ہر کتاب برابر ہے، نہ ہر آیت برابر ہے، نہ ہر جانشین برابر ہے، نہ ہر لہجہ برابر ہے، نہ ہر دن برابر ہے۔ جملہ کہوں کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہر صحابی کیسے برابر ہوگا؟ کہا نہ ہر دن برابر، نہ ہر رات برابر، نہ ہر لہجہ برابر، نہ ہر پھل برابر، نہ ہر نبی برابر، نہ ہر رسول برابر، نہ ہر آیت برابر، نہ ہر سورہ برابر، نہ ہر کتاب برابر۔ ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے، ہر مدح سلامی سم تمار نہیں ہے، ہر پھول کے حصے میں گلستہ نہیں ہوتا، ہر اوڑ نشی موسیٰ عمران نہیں ہوتا، ہر سنگ کے حصے میں بدخشاں نہیں ہوتا، جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا سچا خانہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، تو بھائی ہر ایک شے برابر ہے ہی نہیں۔ میں نے اتنی تمہید لے لی کہ بھائی اسلام میں عدالت ہے، مساوات نہیں ہے۔ آج سے آپ کو کہے گی برابر ہے، کہو جی نہیں، اللہ نے اس کو وہ مقام دیا جو جس کے قابل تھا، جو محفل میں بلانے کا قابل تھا اللہ نے اس کو محفل میں بلایا، جو محفل سے نکالنے کا قابل تھا اللہ نے اس کو نکلوایا، جو زندہ رکھنے کے قابل تھا اللہ نے زندہ رکھا، جس کی زندگی بڑی منحوس تھی اللہ نے کہا یا علی تلوار اٹھاؤ اس کو مار دو۔
تو بھائی اللہ کا دین دین عدالت ہے. عدالت کہتی ہے ہر شے برابر نہیں, جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ دو. امام کا ظہور عدالت کے لیے ہوگا, عدالت کو نافذ کریں گے. رجب عدالت کا سب سے بڑا مظہر ہے, چونکہ جتنے ائمہ پلٹے, جب مولا سے سوال کیا گیا یہ کیوں پلٹایا جائے گا, یہ امام دنیا میں کیوں آئیں گے, یہ ظالموں کو قبروں سے کیوں نکالا جائے گا, تو فرمانے لگے دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ تاکہ عظمت آل محمد روشن ہو جائے, اور دوسری وجہ تاکہ مظلوم کو اس کا حق مل جائے, ظالم کے ساتھ اس کا انجام ہو جائے. یہ ہر امام ظلم سہ کر دنیا سے جاتا رہا مگر اس نے بدلہ نہیں لیا. ہر نبی جاتا رہا مگر اس نے بدلہ نہیں لیا. بھئی آپ زیارت میں کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے, سلام اس پر جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے, جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے. یعنی کچھ خون کے بدلے ایسے ہیں, اب آپ مجھ سے سوال کیجئے بدلہ تو اللہ کو لینا ہے. یہ وقت کے امام کا بدلہ اللہ کا بدلہ ہے. جی ہاں, یہی تو کمال ہے, اللہ کے وعدوں کو پورا کرے گا وقت کا امام, کیونکہ یہ ایسا گھرانہ ہے جس کو یہ مارے گویا خدا نے مارا, جس کو یہ بلائے گویا خدا نے بلایا. بھئی زیارت کہہ رہی ہے اللہ بدلہ لے گا, اور دوسری طرف امام کا لقب ہے منتقم, بدلہ امام لیں گے. تو کہا اللہ کی حجت ہے, اس کا کام خدا کا کام ہے. اب یہ آیات تو میں بہت بار پڑھ چکا, مجھے بار بار جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو تشیعوں کے اور مجلس سننے والے مجمع کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا, ان کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے, اب مجھے پھر آیات پڑھنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. میرا رسول خود سے کچھ نہیں چاہتا, یہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا رسول جو عمل انجام دے رہا ہے یہ انجام نہیں دے رہا, خدا انجام دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول خود سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ وحی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے محمد جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس کا کلام اللہ کا کلام, جس کا چلنا اللہ کا چلنا, جس کا عمل خدا کا عمل, جس کا سوچنا خدا کا سوچنا, جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. تو ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے جو فضیلت کسی ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے تو ہمارا محمدیت کا دائرہ صرف ایک محمد تک محدود نہیں ہے. یہ محمدیت کا دائرہ اتنا نورانی ہے جو سنتے تو ایک, جو پھیلے تو 14 کے عکس جمیل میں, انا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. محمد والے محمد صلی اللہ. تبھی تو یہاں روک کر کے میں ایک روایت سنا رہا ہوں, میرے دل کے بہت قریب ہے, اس کی شرح بھی مجھے آج ہی کرنا ہے. تبھی تو جب ایک شخص نے آ کر کے 8ویں امام سے کہا, اے مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کو کچھ مال دوں گا. کیا کروں گا؟ اللہ کو کچھ مال دوں گا. منت پوری ہو گئی, اب کیا کروں؟ امام نے کہا اچھا کیا منت مانی تھی؟ تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کو کچھ مال دوں گا. روایت کہتی ہے فوراً سے امام نے آستین کو پلٹا, ہاتھ کو آگے بڑھایا, کہنے لگے لا میرے ہاتھ پہ رکھ دے. جو پریشان ہیں ان کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے. امام کا جملہ ہے, ید اللہ مانتے ہیں نا, میں اس کے اوپر بات کروں گا, اگر آپ نے ید اللہ نہ مانا تو آپ سے زیادہ اچھا عقیدہ کسی اور کا ہو جائے گا. سنا دوں روایت, چلیں. پھر اب آپ کہیں گے مولانا نے کس سے ہمیں ملا دیا, تو کس سے نہیں ملا رہا بھائی. ید اللہ مانتے اللہ کا ہاتھ, عین اللہ اللہ کی آنکھ, جنب اللہ اللہ کا پہلو, لسان اللہ اللہ کی زبان, اذن اللہ اللہ کے کان, وجہ اللہ اللہ کا چہرہ, حجت اللہ اللہ کی حجت, نور اللہ اللہ کا نور. پھر آپ شیعہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہی کہہ دیجئے. ٹکڑوں ٹکڑوں میں تو کہہ دیا تو اللہ ہی کہہ دیجئے. پھر وضاحت دے دیتا ہوں, اللہ نہیں کہہ رہے. پہلی بات تو علمی جملہ ہے, اللہ کا کان,
اللہ کی حجت، اللہ کا چہرہ، جہاں کا کی کے آ جائے وہاں سے مراد ذات نہیں ہوتی۔ شرح نہیں کروں گا، میں ایک اور جملہ دے رہا ہوں، میری محنت ہے۔ اللہ نے وہ خدا جس نے کہا کہ لیس لہ صاحبۃ لم یلد، نہ اس کا کوئی دوست نہ اس کا کوئی بیٹا، جس نے اپنا بیٹا گوارا نہیں کیا، اس نے کسی کو اپنا ہاتھ بھی بنایا، اپنی آنکھ بھی بنایا، اپنے کان بھی بنایا، کا وجہ ہے جس کا بیٹا ہوتا ہے ضروری نہیں اس کے کہے پر عمل کرے، اس سے الگ ہے کم، مگر جو جس کا ہاتھ ہوگا اسی کا پابند ہوگا جس کا ہاتھ ہے۔ اللہ اگر ان کو اپنی اولاد کہہ دیتا تو دوری آ جاتی۔ اولاد دور ہے، ہاتھ قریب ہے، اولاد دور ہے، وجود الگ ہے، آنکھ اسی وجود میں ہے۔ اللہ نے یہ القابات دے کر، تو میں نے کیا عرض کیا، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو میں روایت سنا دیتا ہوں، آپ سے اچھا عقیدہ ہے کسی اور کا۔ تبری عالم اسلام کی تاریخ کی کتاب، چلیں وہاں سے بھی آپ کیا ڈھونڈیں گے، ریاض النظرہ اردو میں چھپ چکی، دیکھ لیجئے گا، ریاض النظرہ فی مناقب اشرا۔ دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب آ گئے، مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے کہنے لگے علی کی شکایت لایا ہوں۔ تو کیا شکایت ہے؟ کہ علی نے دوران طواف مجھے تماچا مارا۔ عادل حکمران تھے، علی کو بلا لیا، کہ علی آئیے عدالت میں۔ کہ علی آپ نے تماچا مارا؟ کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ کہ کیوں مارا؟ کہ طواف کے دوران نامحرم خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ تو پہلے تو جو حضرات نامحرم خواتین کو دیکھتے ہیں علی کا تماچا کھانے کے لیے تیار رہیے۔ تو وہی کہنے لگے، کہ مرتبہ دوسرے خلیفہ نے بلا لیا، کہ یا علی آپ نے تماچا مارا؟ کہا میں نے تماچا مارا۔ کہ تماچا کیوں مارا؟ کہ طواف کے دوران نامحرم خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دوسرے خلیفہ نے یہ سنا تو فی البدی کہنے لگے، رعاک عین اللہ و ضربک ید اللہ، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ اتنی لمبی تمہید مجھے آپ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کے پیش کرنا پڑی۔ تو شیعوں اپنا عقیدہ اتنا کم مت کرو کہ کہیں اور تم سے اچھا عقیدہ۔ بھائی اتنی لمبی تمہید مجھے آپ کے چہرے سے گھبراہٹ دور، اگلی بار میں نہیں کروں گا بھائی، پھر گھبرا جائیے، میرے پاس آ جائیے گا، ہاضمے کی اچھی ادویات میں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو بھائی کہنے لگے اللہ کا وہ ولی ہے جس کا کام اس کا کام ہے، اللہ نے ان کو اپنا ہاتھ کہا، اللہ نے انہیں اپنا چہرہ کہا، اور یہی کہا کہ امام پلٹائیں گے کیونکہ اللہ کو بدلہ لینا ہے، یہ حجت ہے ان کے ذریعے سے۔ کہ اچھا کیوں پلٹائیں گے؟ تاکہ عدل ہو جائے، بدلہ لینا ہے، ظالم کا بدلہ ہے، مظلوم کے لیے بدلہ ہے، کون لے گا؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے، اور کسی تک اس کا حق پہنچانا کیا ہے؟ عدل ہے۔ تبھی تو روایات میں ہے امام قبریں کھودیں گے۔ اردو کا محاورہ ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بڑے کہا کرتے تھے اردو زبان نے ولایت کی بڑی خدمت کی ہے۔ ایک محاورہ ہے، گڑے مردے مت اکھیڑو۔ اے بھیا مردہ کون اکھیڑتا ہے؟ مردہ ہو گیا، قبرستان میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، تو یعنی کوئی مردے اکھیڑنے کی بات کسی نے سنی تھی، تبھی یہ محاورہ بنایا تھا۔ یہی تو روایات میں ہے، امام آئیں گے کچھ قبروں کو کھولیں گے، کہا وہاں سے نکالیں گے ان کو جہاں وہ نہیں ہوں گے۔ کہ اچھا پھر وہاں سے کیوں نکالیں گے جہاں وہ نہیں ہوں گے؟ کہ تاکہ تمہیں اعتبار ہو جائے، انہی کو نکال رہا ہوں جن کو تم داب کے گئے تھے۔ کہ رجت کا مقصد کیا ہے؟ عدل ہی تو ہے، اس امام کو عدل قائم کرنا ہے، اور رجت ہے ہی عدل کے لیے تاکہ بدلہ لیا جا سکے۔ اب ممکن ہے آپ کا ایک سوال ہو، ہماری بھی بہت سی حسرتیں ہیں، کیا ہم اپنی حسرتیں پوری کریں گے؟ اگر آپ کے دل میں یہ حسرت ہے تو حسرت پوری ہوگی، مگر اگر آپ کا اپنا عقیدہ ہی ایسا ہے کہ وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ، بقول علامہ اسماعیل دیوبندی، دیوبند سے شیعہ ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ اسلام سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، کا پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، اور ایسے اسلام کا انا للہ۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، آئے تھے نا ہمارے یہاں بعض ہیں مولانا
اچھے تھے، اللہ دیکھے گا. بھئی اللہ دیکھے گا تو اللہ نے نظام عدالت کیوں بنایا؟ اور بھئی اتنی ہی بات ہے تو ایک شخص اس دور کا تھوڑی ہے، مولا کی بارگاہ میں آ گیا، یعنی محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا اچھا وہ فلاں 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 کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو فوراً سے وہ بڑا خوش اخلاق تھا، اس نے کہا یا علی ان کو بھی مانتا ہوں. تو امام نے فی البدی ایک جملہ کہا، کہنے لگے انت الآمر، تو کانا ہے، تو کانا ہے. اچھا ترجمہ کروں، تو دجال ہے. کہ تو کانا ہے، جلد نابینا ہو جا یا جلد بینا ہو جا، یا مکمل ان کو مان لے یا مکمل مجھے مان لے. تو اگر آپ کا ہوگا تو آپ حسرت پوری کریں گے، تو امام رجت کیوں کریں گے؟ تاکہ عدل نافذ ہو سکے. تو جو امام آپ کو آپ کے حق پہنچائے گا. یہاں میں نے رجت کی گفتگو کو مکمل کیا اور یہاں سے ایک جملہ آگے لے کر کے میں گفتگو مزید بڑی کروں گا جہاں میں نے آیت پڑھی. ابھی کچھ وقت میرے پاس موجود ہے. بھائی کیا کہا گیا؟ عدل کا نفاذ. جو امام آپ تک آپ کے حقوق پہنچائے گا، آپ تک آپ کے حقوق پہنچائے گا، تو اس کے بھی تو بعض حقوق آپ پر ہوں گے. اب یہاں سے گفتگو تھوڑی سی آپ کے لیے آسان ہوگی مگر اعمال سے متعلق ہوگی. اب اس کے بھی تو کچھ حقوق آپ پر ہوں گے جو آپ تک آپ کے حقوق پہنچا رہا ہے. بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق امام نے خود فرمایا، فرمانے لگے ان من حقوقنا علی شیعتنا حق. کیا؟ میرے بہت سے حقوق ہیں تم شیعوں پر، ان میں ایک حق میرا. گفتگو کیا ہی امام رجت میں نکالیں گے، بدلہ لیں گے. ان میں سے ایک حق مجھ زمانے کا امام تم سے مطالبہ کر رہا ہے، میرا حق ہے تم پر. کیا؟ بعد کل فریضتن، ہر واجب نماز کے بعد، کل ثلاث مرہ، 3 مرتبہ کہو، ایدیہم علی اسکانہم، اپنے ہاتھوں کو اپنی تھوڑی پہ رکھو یا داڑھی کو تھام لو. تھوڑی تھامو یا داڑھی کو تھامو، مجھ مہدی کا حق ہے تم پر. کیا؟ کہ ہر واجب نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنی تھوڑی پر لا کر 3 مرتبہ یہ جملہ کہو. کا مولا کیا؟ یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنتی محمد. یہ جملہ کتنی بار؟ 3 مرتبہ کہو میرا حق ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا رب محمد، اے محمد کے رب، عجل فرج آل محمد، اس کو جلدی بھیج جو ان کے لیے فرج ہے، جو ان کے لیے باعث راحت ہے، جو ان کے لیے باعث سکون ہے، جو کائنات کا سکون ہے. آل محمد کے لیے سکون ہے، جو آل محمد خود ہمارے لیے باعث سکون ہے. یہ وہ امام ہے جو ان کے لیے فرج، ان کے لیے باعث سکون ہے. یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد، اے محمد کے رب احفظ غیبت محمد، غیبت میں اس محمد کی حفاظت کر. یا رب محمد انتقم لابنتی محمد، اے محمد کے رب بھیج اس محمد کو تاکہ محمد کی بیٹی کا بدلہ لیا جا سکے. یہ جملہ 3 بار ہر واجب نماز کے بعد میرا حق ہے. گفتگو بدلے بھی آئی تھی نا، تو یہاں بھی ذکر آ گیا کیوں بھیج؟ تاکہ محمد کی بیٹی کا بدلہ لیا جا سکے. حدیث امام کی، امام کا حق ہے. اسی مقام پہ رکیے. میں نے عرض کیا امام کے بہت سے حقوق ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو امام ہے عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ان کی زیارات میں یہ جملے ہیں. اس مقام پہ رکیے. اور اب جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کی شرح کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی مطالب جب دوبارہ آنا ہوا. آیت جو میں نے پڑھی سرنامہ کلام میں رجت کی بحث واضح ہے. کوئی سوال ہو، میں نے 2 درس یہاں پڑھے، آپ مجھے روک کر پوچھ سکتے ہیں، میں واضح کروں گا. رجت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، کون کون پلٹے گا اور کیوں ہوگی، میں نے 2 دروس میں پیش کیا. بھائی ایک اور وجہ ہے کا جو آیت پڑھی سورہ مبارکہ مجادلہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. میں امام پڑھوں، گفتگو سنیے گا. اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کی بارگاہ میں سرگوشی کرنے آؤ. ناجیتم نجوا سے نکلا ہے. جب تم سرگوشی کرنے آؤ کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو ایک کام کیا کرو، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو.
پھر رسول کے کان میں بات کیا کرو. میں نے ابھی کہا ہمارے یہاں جو فضیلت ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے. اچھا کیا کہا اللہ نے؟ رسول کی کان میں بات کرنے آتے ہو، کرنے سے پہلے کیا کیا کرو؟ صدقہ دیا کرو. اچھا شاید بڑی نئی آیت ہو آپ کے لیے، مگر اطمینان رکھیے یہ مجھ سے قرآن الگ سے نازل نہیں ہوا. سورہ مجادلہ قرآن کا 58واں سورہ ہے، اس کی 12ویں 13ویں 14ویں آیات مسلسل ہے. تو بھائی کیا کہا؟ اذا ناجیتم الرسول، جب رسول کے پاس نجوہ کرنے، سرگوشی کرنے آؤ. اب ہوا کیا تھا؟ روزانہ لوگ ماشاءاللہ آتے تھے، رسول اللہ کے کان میں بات کرتے تھے، مجمع لگ جاتا تھا. ہر وقت سرگوشی ہو رہی ہے، ہر وقت سرگوشی ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے آیت بھیج دی. اب جیسے ایک مرتبہ آیت آئی، مسجد خالی ہو گئی. مسجد خالی. وہ جو روزانہ مجمع لگ جاتا تھا نا رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے کہا نا صدقہ دے کے آؤ، مسجد خالی ہو گئی. اب کوئی آتا ہی نہیں. کہا بھائی رسول سے بات کرنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بھائی ظاہر ہے اللہ نے مال مانگ لیا. اب اسلام کے سے مال لوٹنا تو بڑا آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے. مجھ سے ایک صاحب الجھے کہنے لگے بھائی وہ فلاں صاحب فلاں جنگ میں لوٹا لائے، فلاں جنگ میں چٹائی لائے، فلاں جنگ میں بستر لے آئے، فلاں جنگ میں گھر کا آدھا سامان، فلاں جنگ میں گھر کا سارا سامان لے آئے. میں نے کہا میاں جتنا لائے اس سے دگنا لے کے گئے. یہ لانا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کہا رسول کی بارگاہ میں آ رہے صدقہ دو. جیسے اللہ نے مطالبہ کیا، مدینے کی مسجد خالی ہو گئی. اب رسول اللہ تشریف فرمائے، کوئی آ نہیں رہا. 10 دن آیت رہی. بعد میں اگلی ہی آیت میں اس کو اللہ کو منسوخ کرنا پڑا. اللہ نے لہجہ بدلا. اشفقتم، کیا تم شکی ہو گئے؟ ہم نے صدقہ مانگا اور تم نے صدقہ دینے سے انکار کیا. ٹھیک ہے ہم اس کو منسوخ کر لیتے ہیں. 10 دن آیت رہی. اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، مدینے میں صرف ایک شخص تھا جو کہنے لگا میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس 1 دینار کو 10 درہم میں تقسیم کیا. روزانہ 10 دن کے لیے آیت آئی تھی. میں روزانہ 1 درہم صدقہ دیتا تھا، رسول سے بات کرتا تھا. کہا وہ کون تھا؟ کہ رسول اللہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. اسی لیے مفسرین قرآن نے علی کا یہ جملہ لکھا. علی نے سینہ بلند کر کے کہا قرآن کی یہ واحد آیت ہے جس نے نہ مجھ سے پہلے اور نہ قیامت تک کوئی عمل کر سکا. محمد والے محمد صلوات. اچھا اب آپ سمجھ رہے ہوں کہ مولانا نے ایک دم سے آیت کیوں پڑھ دی. تو بھائی میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں. بھائی کیا کہا؟ علی نے صدقہ دیا اور علی نے بات کی. نجوہ، اس آیت کا نام ہے آیت نجوہ. آپ آیت نجوہ لکھیں گے آ جائے گی. جس طرح آیات کے نام ہے نا آیت ولایت، آیت مباہلہ، آیت تطہیر، تو اس طرح یہ آیت نجوہ سرگوشی والی آیت. کہ اچھا اللہ نے کہا صدقہ دو اور سرگوشی کرو، علی نے کیا. اچھا یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وقت کی حجت سے سرگوشی کرو. وقت کی حجت سے سرگوشی کرو. اچھا ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ طرز عمل کہاں سے آ گیا، ڈائریکٹ اللہ تک جائیں گے. بھائی جب اللہ نے دین آپ کو ان کے بغیر نہیں دیا، اسلام آپ کو ان کے بغیر نہیں دیا، قرآن آپ کو ان کے بغیر نہیں دیا، تو بھائی جب وہاں سے یہاں کچھ ان کے بغیر نہیں آ رہا تو یہاں سے وہاں ان کے بغیر کیوں جائے گا؟ کہ اب ہوا کیا کہ اللہ نے کہا وقت کی حجت سے سرگوشی. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ نجوہ. کیا ہے؟ نجوہ. اچھا یہ لفظ بڑا زو معنی ہے. کسی عام انسان سے ہو تو عیب ہوتا ہے، بھائی کان میں بات کر رہا ہے، لیکن وقت کی حجت کے لیے ہو تو ثواب ہے. اچھا کیا لفظ ہے؟ نجوہ. اسی سے ایک اور لفظ نکلا ہے مناجات. دیکھیے دعا الگ ہے، ندا الگ ہے، مناجات الگ ہے. یہ تمام الگ الفاظ ہیں. کہ مناجات کیا ہے اور مناجات نجوہ یہ تمام ایک خاندان کے الفاظ ہیں. کہ ایسا ذکر، ایسا کلام جس سے آپ کر رہے ہیں صرف اس سے ہی کر رہے ہیں، اس میں اس کا غیر شامل نہیں ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہو رہا ہے. کہ اچھا نجوہ یعنی سرگوشی، نجوہ سے نکلا مناجات. اور آپ سے کہا گیا کہ وقت کی حجت سے نجوہ کرو. نجوہ یعنی کیا؟ سرگوشی کرو. اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے. میں بہت اچھے ایک ہی خاندان کے تمام الفاظ ہیں، یہیں سے ایک ملتا جلتا ایک لفظ ہے نجات. اگر تم نجات چاہتے ہو تو مناجات کرو، نجوہ کرو وقت کے نجیب ابن نجیب سے.
کہ اللہ نے کہا رسول اللہ سے نجوہ کرو صدقہ دے کر. تو یعنی اس آیت کے اندر اللہ سکھا رہا ہے کہ وقت کی حجت سے. اسی لیے اب وہ زیارت کا جملہ جو آپ کے ہر امام کے لیے کہا گیا السلام علیکہ یا اذن اللہ وائیا فی الامم، ہمارا سلام ہو اللہ کے ان کانوں پر جو اللہ کے ہوشیار اللہ کے زیرک کان ہیں اس کی امتوں کے اندر. اذن اللہ وائیا فی الامم، اس کی امت کے اندر اس کے زیرک ہوشیار فوراً سن لینے والے کان ہیں. اسی لیے تو آپ یہاں سے حاجت پیش کریے علی نظر سے جواب دیتے ہیں. اب اس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اللہ کے کان ہیں. یعنی اب اگر ان کے کان میں کوئی بات کرے گا تو وہ خدا تک جا رہی ہے. اگر آپ نے ان سے سرگوشی کی تو گویا خدا تک پہنچ گئی. میں اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہا کہ آپ ان سے کب سرگوشی کیجئے. مجھے اتنا بتائیے اللہ نے جگہ جگہ آپ سے مناجات کا تقاضا کیا ہے. میری بارگاہ میں تنہائی میں آؤ، میری بارگاہ میں سرگوشیاں کرو، مجھ سے تو کلام کرو. حدیث قدسی ہے من اخلص لک، جس نے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لیا، مجھ سے رات کی تنہائی میں گفتگو کی، میں اپنے آپ کو اس پر واجب کر دوں گا. وہ میری جانب 1 قدم بڑھائے گا، میں اس کی جانب 10 قدم بڑھاؤں گا. یعنی اللہ کا بھی مطالبہ ہے کہ مجھ اللہ سے سرگوشی کرو، مجھ سے مناجات کرو. آسان لفظوں میں کہوں مجھ اللہ سے نجوہ کرو. اور نجوہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم نے وقت کی حجت سے سرگوشی کر لی تو گویا تم نے اللہ سے سرگوشی کی. یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ اپنے وقت کی حجت تھے، ان سے سرگوشی ہوتی تھی. اب آپ کس سے سرگوشی کریں گے؟ تبھی آپ کے زمانے کے امام نے اپنی بہت سی توقیات میں مطالبہ کیا کہ ہمارے شیعوں سے کہو مجھ سے رات کے وقت نجوہ کیا کریں، مجھ سے سرگوشی کیا کریں، مجھ سے بات کیا کریں. امام سے بات کیا کریں. مجھ سے کہا گیا تھا کچھ حقوق پر بات کر دیجیے گا، اور وقت بھی تمام ہونے کو آ گیا، گفتگو لے آیا. تب کیا کرنا ہے؟ امام سے نجوہ. صرف ایک عمل آج بتاؤں گا، انشاءاللہ موقع رہا تو آگے گفتگو لے کے چلیں گے. تو کیا کہا؟ نجوہ کرنا ہے آپ کو، امام سے سرگوشی کرنی ہے. تو اچھا کیا کریں؟ امام سے بات کیجیے. تو اچھا کیا کریں؟ کہ اللہ نے آپ پر ولایت عطا کی ہے، اللہ نے آپ پر اختیار عطا کیا ہے، تو اپنی زندگی کا ہر معاملہ ان سے پوچھیے. تو اچھا کیسے پوچھیں؟ اب ایک شے ہے، آپ کہیں گے چلے پتہ نہیں کیا بتا کے جا رہے ہیں، مگر یہ ہے حدیث ہے سورہ کافی کی، کقطع اللیل المظلم، اے مسلمانوں اے مومنوں جب تم پر ایسی گھٹائیں مصیبت کی چھا جائیں، کاللیل المظلم، اندھیری رات جیسی، علیکم بالقرآن، تو اپنے آپ کو قرآن کی پناہ میں دے دینا. تو کیا کرنا؟ اپنے آپ کو قرآن کی، کسی اور امام کے لیے تو نہیں، کم از کم اس امام کے لیے تو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پر سلام. یاد رکھیے گا شریک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو جس کا شریک ہوتا ہے یعنی اس کا وارث ہے. بھئی میں اپنے اجداد کی جائیداد کا شریک ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اپنی اجداد کی جائیداد کا وارث ہوں. جب آپ نے کہا امام شریک القرآن ہے تو اس کا ایک معنی کیا نکلا؟ امام وارث قرآن ہے. اسی لیے دوسرے مقامات پر جب آپ نے امام کو سلام کیا تو کہیں کہا وارث کتاب و تنزیل، وارث توراۃ و زبور و انجیل، کہیں آپ نے کہا وارث کتابہ، اللہ کی کتاب کے وارث. تو یہ وارث ہیں. تو قرآن کیا ہوا؟ وراثت. یہ کیا ہے؟ وارث. قرآن ہے وراثت. اصول ہوتا ہے وراثت مفضول ہے، وارث افضل ہے. وارث ہمیشہ وراثت سے افضل ہوتا ہے. اور یہ بھی کمال ہے جو میری وراثت ہوگی اس میں کوئی میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس پہ اختیار نہیں کر سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو. اب وہ حدیثیں سمجھ میں آئی، ربا تعالی القرآن والقرآن یلعنو، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. کا مولا مانا کیا ہے؟ کہ ہماری وراثت ہے، ہمیں جھٹلا کے قرآن کی بارگاہ میں جاؤ گے تو لعنت ہی آئے گی. چونکہ اسلام نے وراثت میں اختیار، علمی زبان میں کہا جاتا ہے وراثت میں تصرف کی اجازت،
وارث کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن، امام سے سرگوشی کرنی ہے، امام سے بات کرنی ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا جب تمہیں ظلم کی، فتنے کی گہرائیاں اور اندھیرے گھیر لے تو قرآن کی پناہ میں آؤ. اور قرآن کسی کی وراثت ہے، امام وارث ہے، ان کی اجازت کے بغیر قرآن سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن، مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن. الفاظ کی ناموس بچانی ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن. کا اسی لیے وارث کو راضی کرو. کا قرآن، تو قرآن اور امام کا کیا تعلق ہے؟ کہ یہی تو بتایا گیا قرآن سے استخارہ. دراصل وقت کی حجت اس کی وارث ہے. اب جو جواب تمہیں آ رہا ہے وہ حجت خدا کا پیغام ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. ہم قرآن سے استخارہ ہی نہیں دیکھتے. آپ کو امام سے بات کرنی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قرآن سے کوئی معاملہ ہے مجھ سے بات پہ پوچھیے، حجت خدا سے پہلے پوچھیے. طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی اور آئے تو گفتگو یہیں سے آغاز کروں گا. کہ قرآن سے استخارہ کرو، قرآن کا جواب اس کے وارث کی اجازت سے آئے گا، وہ وراثت ہے. اور جو وہ جواب ہوگا وہ مالک کا دیا ہوا جواب ہوگا، وہ امام کا اشارہ ہوگا. اللہ نے اس کو شریک القرآن قرار دیا، اس امام کو تم پر ولایت عطا کی. کہ تبھی تو بہت سے طریقے استخارے کے بیان ہوئے. کہ آسان طریقہ کیا ہے؟ جب تمہیں کوئی مسئلہ آئے ذہن کے اندر لے آؤ، قرآن کو تھامو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ درود پڑھو، اور پھر ایک دعا پڑھو، اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما ہوا مکتوب فی سرک المکنون فی غیبک. کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو جہاں سے چاہو کھولو اور سیدھے ہاتھ پر پہلے صفحے کی پہلی آیت کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے ہماری جانب سے استخارے میں اشارہ ہوگا. ہاں خود نکالیے، اگر آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء کو بھیج دیجیے کہ بھئی یہ آیت نکل آئی ہے، اس کو دیکھ کے بتا دیجیے. مگر بات تو کیجیے کیا ہے اس دعا کے اندر. اللہم انی تفعلت بکتابک، پروردگارا میں کسی غیر سے نہیں، کسی جادوگر سے نہیں، تفعلت فعال مانگ رہا ہوں کتابک، تیری کتاب سے. اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک، اور کچھ پہ توکل کر رہا ہوں. فارنی، مجھے دکھا دے، من کتابک، اپنی کتاب سے، وہوا مکنون فی سرک فی غیبک المکنون، وہ شے کہ جو تیرے غیب کے اندر چھپی ہوئی ہے، تیرے رازوں کے اندر پوشیدہ ہے، مجھے وہ دکھا. اللہ تمہارے لیے اشارہ کرے گا. تب قرآن کے ذریعے سے امام سے گفتگو کرو. اور بھی بہت طریقے، بیان انشاءاللہ موقع رہا. ایک طریقہ میں نے آج بیان کر دیا. مجھ سے کہا گیا تھا تربیت کے عنوان سے کہ امام سے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو شریک القرآن ہے، قرآن ان کی وراثت ہے، تو وراثت سے توسل کیجئے. جواب بننا ہے تو مجھ پہ لعنت کریے گا. ایک بار میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے آپ سے، ایک بار عقیدے کے ساتھ امام کو پکار کر یہ عمل انجام دے کہ قرآن سے بات تو کیجئے. کیوں قرآن نے کہا کہ اس کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر. افلا یتدبرون افلا یتعقلون، تم تدبر نہیں کرتے، تم تعقل نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو. ہر خشک و تر، ہر قیامت تک کا مسئلہ ہم نے اس کے اندر بیان کر دیا. یعنی آقا بھی ہر مسئلہ اس میں ہے. پوچھئے، پوچھیں گے تو امام کی جانب سے جواب آئے گا. ارتکاب جرم سے جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت وہ امام عصر کی آواز ہے. کا موجود امام ہے، امام سے نجوا کیجئے، امام سے بات کیجئے. انشاءاللہ اگلی گفتگو یہیں سے شروع ہوگی کہ امام سے بات کیسے کریں. چونکہ میں نے عرض کیا مجلس کا ماحول ہوتا تو میں گفتگو شاید یہاں نہ لاتا، لیکن درس کا عنوان ہے ہوں میں کٹر خطیب. تو بھائی امام سے نجوا کیجئے، امام سے بات کیجئے. امام سے آپ کو بات کرنی ہے. وہ بقیت اللہ ہے کہ جس کے لیے آپ کے میرے چھوٹے امام نے کہا نہ ہوتا لساخت العرش، اگر وہ بقیت اللہ نہ ہوتا تو یہ زمین باقی نہ رہتی، یہ کائنات باقی نہ رہتی. اس کائنات کا باقی رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی بقیت اللہ موجود ہے. کوئی بقیت اللہ کا امام سے کیسے قریب آئے؟ بہت سے طریقے بیان ہوئے. ان میں ایک طریقہ جو امام کو بہت پسند ہے. کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہ امام خود اس طریقے پہ عمل پیرا ہے. کہ کون سا؟ کہ خود فرماتے ہیں ولا ابقینا علیک قتل الدم و دما،
اے میرے دادا حسین، کائنات آپ پر آنسو روتی ہے، آپ کا مہدی آپ پر خون روتا ہے۔ کیا روتا ہے؟ خون روتا ہے۔ جانتے ہیں نا، امام کو اپنے اجداد پہ ہوئے ظلم بہت یاد آتے ہیں۔ امام اس ظلم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے نا، اور ابھی میں نے آخری حدیث پڑھی چھٹے امام سے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو آپ کے چھٹے امام کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ بعض روایات میں 15 شوال، بعض میں 25 شوال، دن قریب ہیں۔ کا امام زمانہ اپنے اجداد پہ بہت گریہ کرتے ہیں۔ زہرا تیری گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو بالا ہے۔ یا فاطمہ زہرا تیرا مظلوم گھرانہ، اب تک تیری اولاد کا دشمن ہے زمانہ۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف امام حسین پہ ظلم نہیں ہوئے، امام حسین کے ساتھ تو وہ ظلم ہوا جہاں لفظ ظلم بھی شرمندہ ہے، لیکن آپ کا ہر امام مظلوم ہے۔ کیا تھا آپ کا 12واں امام ہر امام پہ گریا کرتا ہے۔ کس امام کے ایام ہے؟ امام صادق، جنہوں نے بہت یاد کیا ہے اپنے 12ویں کو، بار بار کہتے تھے زمانے کا امام میرا مہدی آئے گا ہمارے بدلے لے گا۔ عزاداروں، یہ آپ کا وہ امام ہے امام صادق کہ جن کی صرف ذات پہ ظلم نہیں ہوا، جن کی قبر پہ بھی ظلم ہوا، جن کی تربت پہ بھی ظلم ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم بچپن میں کسی قبرستان میں جاتے تھے نا، اور کوئی ٹوٹی ہوئی قبر نظر آتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ کسی لاوارث کی قبر ہے۔ عزاداروں، سلام ہو اس امام صادق پہ جس کا وارث آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے۔ جنت البقیع میں امام کی قبر آج تک ٹوٹی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، امام کی قبر میں بھی ظلم کیا گیا۔ عزاداروں، حاکم وقت کہتا ہے یہ امام صادق اتنے بڑے عزادار تھے، ایسا عزادار امام تھا کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں جب کبھی محرم کا چاند ہوتا اور ہمیں شک ہو جاتا کہ محرم کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس گلی سے گزر بڑھ جاتا جس گلی میں صادق آل محمد کا گھر تھا۔ کا وجہ کیا ہے؟ مدینے والے کہتے تھے جعفر صادق کے گھر کے آگے سے گزرو، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آئے، چیخوں کی آواز آئے تو سمجھ جانا محرم کا چاند ہو گیا۔ امام ایک ہی جملہ کہتے تھے جب اٹھتے تھے، واہ حسین واہ محمد، ہائے میرا دادا حسین بڑا مظلوم ہے۔ عزاداروں، جب حاکم وقت نے محسوس کیا یہ کربلا کو بہت بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے ظلم کو بار بار بیان کرتے ہیں، تو روایات میں ہے اس نے مختلف طریقے آزمائے امام کو قتل کرنے کے۔ پہلا طریقہ سنیں گے، روایت کا جملہ ہے مدینے میں امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ بڑے آرام سے سن لیا آپ نے، امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ عزاداروں، یہ مدینے میں پہلی بار آگ نہیں لگی، گھر پہلے بھی جلا ہے، پہلے ماں کا جلا تھا، آج بیٹے کا جل رہا ہے۔ روایت کا جملہ ہے جب امام صادق کے گھر کو آگ لگی نا، امام گھر سے باہر آئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، امام نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ امام کے صحابی قریب ہوئے، کہا مولا کیا ہوا، اس انداز سے کیوں گریہ کر رہے ہیں، ایسا کون سا قیمتی سامان جل گیا، اے مولا صبر کیجئے۔ تو امام نے روتے روتے ایک جملہ کہا او میرے صحابیوں، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی، ارے تم دیکھتے نہیں ہو میرے گھر میں آگ لگی ہے، میں سر میں موجود ہوں، مگر میری بیٹیاں چین نہیں پاتی، کبھی اس حجرے سے اس حجرے جاتی ہے، کبھی اس حجرے سے اس حجرے آتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا جب میرا بھرا کنبا مارا گیا، میری پھوپھی زینب اکیلی رہ گئی، خیموں میں آگ لگی،
میری پھوپھی کبھی اس خانے میں جاتی تھی کبھی اس خانے میں جاتی تھی، ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، ازادارو امام کا گھر جلایا گیا۔ جب یہ امام کو قتل نہیں کر سکا تو اس نے دوسرا حربہ کیا۔ روایت کہتی ہے منصور بادشاہ کا طریقہ تھا، جب یہ شراب پیتا تھا اس کا شغل تھا، جب یہ شراب پیتا یہ اپنے فوجیوں سے کہتا جاؤ صادق آل محمد کے گھر جاؤ، جس حالت میں پاؤ امام کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ ازادارو بہت بار ایسا ہوا۔ ایک روز سپاہی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہم نے صادق آل محمد کے گھر کی دیوار پہ سیڑھی کو لگایا، ہم صحن میں داخل ہوئے، امام صحن میں تہجد پڑھ رہے تھے، ہم نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، ہم نے امام کا امامہ اتارا، امام کے گلے میں باندھا، امام کو کھینچ کے منصور کے دربار میں لے کے چلے۔ ازاداروں یہ مدینے میں پہلی بار نہیں ہوا، پہلے علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، آج علی کے بیٹے صادق آل محمد کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے چلے۔ جب منصور کے دربار میں لایا گیا یہ حالت شراب میں تھا، ایک مرتبہ اس نے تلوار کو اٹھایا، امام کی طرف پڑھا، تلوار گر گئی، پھر اٹھایا، پھر پڑھا، پھر گر گئی، ایک مرتبہ اس کا نشہ ٹوٹ گیا۔ کہا کیا ہوا تو صادق آل محمد پہ تلوار کیوں نہیں چلاتا؟ کہا جب میں پہلی بار آگے بڑھا آگے رسول اللہ آ گئے، وہ منصور میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جب میں دوسری بار آگے بڑھا علی مرتضی آ گئے، وہ منصور میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اداکار اس کا نشہ ٹوٹا، اس نے امام سے پوچھا کہ صادق آل محمد میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے معاف کیجئے، اگر کوئی مطالبہ ہے تو مجھ سے کیجئے۔ تو امام نے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر میری کوئی بات ماننا چاہتا ہے تو بس ایک بات مان لے، مجھے بار بار اپنے دربار میں مت بلانا کر، مجھے بڑی حیا آتی ہے شرابیوں کے دربار میں آنے سے، تو شراب پیتا ہے مجھے دربار میں نہ بلایا کر۔ اداکاروں یہاں روک کے میں جملہ کہوں گا، او امام صادق آپ حجت خدا ہیں، آپ مرد ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوا شرابی کے دربار میں جانا۔ اے مولا آپ کی پھوپھی زینب پہ سلام، جو کبھی شرابیوں کے بازاروں میں کبھی شرابیوں کے درباروں میں جاتی رہی، چلا چلا کے کہتی تھی عباس آؤ دیکھو علی کی بڑی بیٹی کو شرابیوں کے دربار میں لایا جا رہا ہے، ہمارے محمد درباروں میں نہیں آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا والجار من قريب ينتظرون۔ الہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة۔ پروردگارہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ان سب کی حاجات کو قبول فرما، بانیان کا انتظام کرنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، آنے والوں کا آنا قبول فرما، امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، پروردگارہ ہماری دعائیں مستجاب فرما، سب کے دامن گوہر حاجت سے لبریز فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی خالی گود کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ ان کو شفا یابی عطا فرما،
ان وباؤں کا خاتمہ فرما، سب کو صحت یابی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکی ان کی مغفرت فرما، گزشتگان کے درجات بلند فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، صراط امام زمانہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قضاء و ولایت میں مستحکم فرما، ہماری نسلوں کے نصیب کو بختور فرما، پروردگارہ مشکلات کو آسان فرما، امتحان صادق آل محمد کا واسطہ دنیاوی و اخروی امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو لبوں پر نہیں آ سکتی، تو علیم بذات صبور ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ایران، عراق، شام، نجف، کربلا، حج و عمرہ کی زیارات نصیب فرما، ہمارے راستوں کو کشادہ فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ذریعے سے ہماری حاجات کو قبول فرما، امام کے آنے سے ہمارے گھروں کو ان کی قیام گاہ قرار فرما، پروردگارہ امام کو ہم سے راضی فرما، پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی جدہ جناب زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، اور اگر امام آ جائیں اور ہم مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کر امام کی جمال جہاں آرا سے منور فرما، ہمیں امام کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ آپ سے گزارش ہے، امام کا درس ہے، امام کو یاد کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله